الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کی جو ہجری تاریخ ہے 22 ربیع الاخر 1445 ہجری بروز منگل بموافق تاریخ نصارہ 7 نومبر 2023۔ آج جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور کے جمیع اساتذہ، ذمہ داران اور سبھی طلباء کے لیے نہایت مسرت کا دن ہے کہ آج ہمارے اس جامعہ میں ہمارے بر صغیر کے نامور عالم دین، ایک مشہور شخصیت جن کا عرب میں بھی ایک نام ہے، ان کی علمی صلاحیتوں کی وجہ سے، ان کی صالحیت کی وجہ سے اور بڑی بڑی شخصیات سے مستفید ہونے اور ان کے صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے اور شرعی علم کی نشر و اشاعت میں آپ کا جو حصہ رہا ہے، اس وجہ سے کافی آپ کی شہرت ہے، کافی آپ کا نام ہے۔ میری مراد ہے شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ، آپ کی ہمارے اس جامعہ میں آج آمد ہوئی، یہ ہمارے لیے واقعی بہت ہی مسرت کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے، اللہ رب العالمین کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کم عمری سے ہی ہمارے دل میں شرعی علم کی اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اس کی طرف میلان اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ اس میں ہمارے والد محترم کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد کل کا کل حصہ ہمارے والد محترم کا ہے، جنہوں نے معہد التحفیظ سے لے کر کے جہاں ہم نے قرآن مجید حفظ کیا الحمدللہ مشکات العلوم میں، پھر جامعہ دارالسلام عمر آباد کی تعلیم ہو، جو ہمارے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، تکریم کی بات ہے، اور پھر کلیۃ الحدیث میں پڑھنا ہو، اور فی الحال جامعہ محمدیہ منصورہ بنگلور میں تدریس کا معاملہ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرعی علم سے ہمیں جوڑ کے رکھا اور ہمارے دل میں اللہ نے خوب محبت رکھی، اور شرعی علم سے محبت ہے تو پھر یقیناً جو ہے علماء سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا عظیم فضل ہے، علماء سے محبت یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کسی بندے پر۔ تو ہمارے والد محترم یعنی حافظ قرآن تھے الحمدللہ، اور علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو علماء کی تذکرے، علماء کی سوانح حیات یا علماء کی زندگی کے کچھ واقعات سناتے، تو ہمارے دل میں جو ہے علماء کی ایک محبت اللہ کے فضل و کرم سے شروع دن سے رہی ہے الحمدللہ۔ اور پھر خاص طور پر جامعہ دارالسلام عمر آباد کی اگر بات کرتے ہیں تو اساتذہ کو ہم صاحب عمل پاتے تھے علم کے ساتھ ساتھ، تو ایک طرح کے اساتذہ سے بڑی محبت تھی، علماء سے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہے علماء سے ایک اللہ کے فضل و کرم سے ایک خاص ہمارا تعلق رہا ہے، اور گھر میں بھی ہماری اپنی اہلیہ کی وجہ سے الحمدللہ ایک علمی ماحول ہمارے گھر میں موجود ہے الحمدللہ۔ تو ایسی صورت میں علماء کی صحبت میں بیٹھنا، علماء سے ملاقات کرنا، علماء سے ملاقات کے لیے جانا، ہماری اپنی چھٹیوں میں علماء کی ملاقات کے لیے نکل جانا، یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دل میں رکھے ہیں۔ ایسی صورت میں ایک عظیم عالم دین کا ہمارے اس جامعہ میں آنا، اندازہ لگائیے کہ ہماری یعنی خوشی کا درجہ کیا ہے۔ دراصل کیا ہے کہ بنگلور کے وسط میں جو ہمارا بنگلور کا وسط ہے شیواجی نگر، اس میں ایک معروف علاقہ ہے شیواجی نگر کے قریب میں، ایک مسجد بھی ہے مودی مسجد، وہاں پر ایک عربی کھانے پینے کا ایک مطعم ہے، اس کا نام ہی الطعام ہے۔ اس کے جو مالک ہیں ہمارے جناب عفان صاحب، جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی علمی ذوق رکھتے ہیں اور علماء سے بہت محبت رکھتے ہیں، اہل علم کی دروس میں بیٹھتے ہیں الحمدللہ۔ تو وہ شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کو یعنی جب بھی وہ ہندوستان آتے ہیں تو انہیں دعوت دیتے ہیں بنگلور آنے کی۔ تو ایسے میں مجھے بھی تقریباً 2-3 سالوں سے برابر اس کی خبر ملتی رہی کہ جو ہے شیخ بنگلور آتے رہتے ہیں، اور میں جب بھی وہ مجھے دعوت دیتے ہیں، ان سے ملاقات کے لیے بلاتے ہیں، کرتے ہیں، تو میں یہی کہتا رہا کہ جو ہے شیخ کو ایک عظیم علمی شخصیت ہیں، علمی اداروں میں لے کے جانا چاہیے، جیسے بنگلور میں کلیۃ الحدیث ہے، جامعہ محمدیہ ہے، یہاں لے کر کے آئے، اہل علم سے ملاقات کریں۔ بہرحال ابھی پچھلے 2 دن پہلے بھی وہاں سے مجھے فون آیا تھا ہمارے جناب نذیر صاحب کا، تو میں نے ان سے یہی کہا کہ کسی طور پر بھی وہ جامعہ لے کر کے آئیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے ایسا ماحول بنا الحمدللہ
کہ رہ رہ کر کے اہل علم کی آمد یہاں پر ہوتی رہتی ہے. تو آج آپ جو ہے جامعہ میں آپ کا ورود ہوا الحمدللہ. جیسی خبر ملی جميع اساتذہ کو کہ جو ہے شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کے آج آمد ہے، تو میں نے محسوس کیا اساتذہ کے چہروں کو دیکھ کر کے کہ کس قدر دمک رہے تھے، کتنے خوش نظر آ رہے تھے شیخ کی آمد کی وجہ سے. بہرحال شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ سے ہماری جو ملاقات ہے، سب سے پہلے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 2005 میں ممبئی میں جو ہے ہوئی تھی. ایک مسجد میں آپ کا درس تھا، تو اپنے کچھ دوست احباب کے ساتھ میں وہاں پر چلا گیا تھا، اور بہرحال اس وقت کم عمری اور یا شعور کی کمی، ان سب چیزوں کے باوجود میں حاضر تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس مجلس میں تھا میں. وہ بیان وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ کم تھا، سوال جواب کی نشست جو ہے غالب تھی. چٹیاں آپ کے پاس آ رہی تھی. میں جو کچھ نام یاد آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں غالباً مولانا سعید بستوی حفظہ اللہ وہ جو ہے نظامت کر رہے تھے، اور مولانا الطاف فیضی حفظہ اللہ وہ بھی غالباً موجود تھے وہاں پر. 2 نام یاد رہ گئے ہیں. تو یہ ایک ملاقات تھی، لیکن وہ دیدار تھا، بس ایک عقیدت جو تھی نا آپ سے، بس اس حد تک. لیکن 2008 یا 9 میں میں دلی گیا تھا ایک مرتبہ. تو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آفس میں جو ہے آپ موجود تھے، وہاں میں دیکھ کر کے تو آپ کو پہچان لیا، اور ہماری ملاقات ہوئی الحمدللہ. اور بہت دیر تک میں آپ سے بات کرتا رہا، بہت کچھ آپ سے میں سنتا رہا الحمدللہ. آج کی جو اس نشست میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کی آمد کی بنیاد پر میں بہت دیر تک جو ہے سوچتا رہا، غور و فکر کرتا رہا کہ جو ہے اپنے تاثرات یا اپنی عقیدت کا اظہار شیخ کے آنے کی وجہ سے کروں یا نہ کروں. اس لیے کہ اس میں یعنی کہیں نہ کہیں میرے اخلاص اور میری جو ایک طرح سے سچی جو محبت ہونے کے باوجود بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر اثر پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے میں شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ سے ملاقات کی وجہ سے اپنی کہیں مطلب میرے اپنی نام کا اس میں کہیں دخل نہ ہو جائے. اس کا مجھے بہت ڈر ہو رہا تھا. اس لیے کہ آپ ایک مشہور شخصیت ہیں، آپ ایک بڑے عالم دین ہیں. عام طور پر جو ہے بڑوں کو سب جانتے ہی ہیں، بڑوں سے سب سے ملاقات کی ایک تمنا ہوتی ہی ہے، لیکن بڑے عام طور پر چھوٹوں کو نہیں جانتے ہیں. تو شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ سے باوجود اس کے کہ 2 ملاقاتیں ہماری ہو چکی ہیں، آج بھی ہماری ملاقات رہی، اور آپ کا جو محاضرہ تھا اس میں بہرحال سامنے بیٹھا ہوا تھا. اس کے باوجود بھی مجھے ایک یقین ہے کہ جو ہے آپ یعنی مجھے نہیں جانتے ہوں گے. تو اس کا مجھے ڈر تھا کہ جو ہے مطلب کہیں ایسا نہ ہو کہ بس میرے اپنے فائدے کے لیے میں کچھ کہہ دے رہا ہوں. لیکن ان سب سے اٹھ کر کے ایک عقیدت آپ سے ہماری ہے، ایک تأثر آپ سے رہا، تو میں سوچا کہ اس کا اظہار خیال کر دوں، اور اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. بہرحال آج آپ کی آمد ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. جیسے ہی آپ کار سے اترے، سب سے پہلے میں ہی جا کے آپ سے ملاقات کیا، معانقہ کیا، اور معلوم ہوا کہ شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ کو یہ پہلے سے علم نہیں تھا کہ آپ کو یہاں پر کچھ کہنا بھی ہے، کچھ کہنے کے لیے بھی کہا جائے گا. آپ سمجھ رہے تھے کہ اساتذہ سے ملاقات وغیرہ ہوگی اور کچھ سوال جواب ہوں گے، تو کسی باضابطہ کسی عنوان کے تحت آپ کا محاضرہ تو نہیں تھا. کلیہ جامعہ محمدیہ میں جو کلیہ کے جو طلبہ ہیں سبھی طلبہ شریک رہے، کل کے کل اساتذہ شریک رہے، اور شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ نے جو گفتگو کی ہم سے کم و بیش 1 گھنٹے تک گفتگو کرتے رہے الحمدللہ، 1 گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ. آپ نے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک قول سے آپ نے کلام کا آغاز کیا، جو کہ آپ کی جو کتاب ہے نا الفوائد، اس میں آپ کی ایک عبارت ہے کہ اصول الخطایا کلھا ثلاثہ. انسان سے جو جرائم ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، مطلب گناہ کی جو بنیادیں ہیں، کہا کہ وہ 3 طرح کی ہیں. ایک ہے الکبر، ایک ہے الحرص، ایک ہے الحسد. پھر آپ نے درمیان میں متعدد امور پر گفتگو کرتے رہے. کسی ایک موضوع سے متعلق آپ منضبط یا گفتگو نہیں فرمائی، آپ نے کوئی گفتگو آپ کی مرتب نہیں تھی، اس لیے کہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے. تو بہرحال درمیان میں بہت ساری باتیں آئیں، کچھ جذبات، کچھ احساسات، اور کچھ موضوع سے متعلق باتیں، کچھ اصلاحات وغیرہ. آپ نے یعنی جو سلفیت ہے اور جماعت اہل حدیث ہے، اس کی جو خصوصیات ہیں، اتباع سنت ہے اور لزوم السنہ پر آپ نے زور دیا ماشاءاللہ، تمسک بالکتاب والسنہ.
اور سلف صالحین جو کتاب و سنت سے ان کا جو تعلق تھا، یعنی عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، نشر و اشاعت کے اعتبار سے، جو سلف کا جو منہج رہا ہے ہر باب میں، ہر پہلو میں، اسے آپ نے خوب زور دیا، اس کی خوب اہمیت بتائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو احسان اور فضل ہے اس کو آپ نے بطور امتنان ذکر کیا۔ البتہ جو فردن یا علاقائی اعتبار سے بعض سلفی حضرات سے جو چوک ہوتی ہے اس کی طرف نشاندہی بھی کی آپ نے۔ آپ کی جو گفتگو رہی ہے سبحان اللہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بڑے مکتبے میں ایک آدمی بیٹھتا ہے اور 50 کتابیں سامنے رکھ کر کے مطالعہ کرتا ہے اور کافی دن لگاتا ہے، تو اس میں جس نتیجے تک پہنچتا ہے، آپ نے سبحان اللہ ایک آدھے پونے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں آپ نے اتنی معلومات دیں، اتنا احاطہ کیا آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ، اور اتنے امور پر گفتگو فرمائی۔ واقعتاً جو یعنی سلف سے جو چیز ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جو معلوم کرتے آ رہے ہیں، جو اللہ نے فطرت میں جو بات رکھی ہے کہ علم علماء سے لیا جائے گا، واقعتاً یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ ہم مستقل ہماری جو پوری زندگی ہے اساتذہ سے ہی ہم پڑھ کر کے آئے ہیں، مدارس سے پڑھ کر کے آئے ہیں، اس کے باوجود بھی آج ایک ہم رسمی طور پر کہیں کے مدرس بنے ہوئے ہیں، کہیں کچھ تدریس کر رہے ہیں، کچھ دروس دے رہے ہیں، اس کے باوجود بھی علماء کی صحبت کی کتنی حاجت ہے، کتنی ضرورت ہے، اور کتنے محتاج ہیں ہم۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کئی دنوں کے بعد ایک بہت ہی عمدہ اور لذیذ کھانا کھانے کو ہمیں ملا ہے۔ بہت دنوں کے بعد جو ہے مطلب وہ ہمیں اس کا احساس ہوا کہ جو ہے بڑے علماء کی صحبت میں بیٹھنا کتنی بڑی بات ہے، اور ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں ان سے۔ شیخ عبدالباری فتح الرحمن حفظہ اللہ، جو آپ کی شخصیت ہے ماشاءاللہ، بالکل باوقار شخصیت، باروب شخصیت، حالانکہ طبعی اعتبار سے آپ میں نرمی ہے، مسکراہٹ ہے، پیار ہے، اپنائیت ہے، لیکن بات کو بولنے کا جو سلیقہ ہے، جو کتاب و سنت کو پیش کرنے کے وقت میں جو روب نظر آتا ہے، جو ایک ہیبت ہے سبحان اللہ، یہ بھی آپ میں نظر آتی ہے، اور بہت ہی یعنی کھل کر کے گفتگو کرنے والی عظیم شخصیت ہے۔ شیخ عبدالباری فتح الرحمن حفظہ اللہ کی گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ جو ہے مطلب فقہی نقطہ نظر سے بھی گفتگو ہوئی، عقدی اعتبار سے ہوئی، منہج کے اعتبار سے ہوئی، اور جو ہے مطلب یعنی علم حدیث اور مصطلح الحدیث سے متعلق ہوئی، شخصیات سے متعلق ہوئی۔ آپ نے متعدد اصحاب علم کے نام لیے نہایت احترام کے ساتھ، ان کے علم و فضل کو تسلیم کرتے ہوئے، اور ان سے استفادے کی نوعیت کو بتاتے ہوئے کہ کون کس فن میں ہے، کس کا معیار کس درجے کا ہے، کس سے کس طرح سے علم لینا چاہیے، عرب علماء کا، ہمارے بر صغیر کے علماء کا، قدیم علماء کا، جدید جو موجود ہیں، ان سب اصحاب علم پر آپ نے گفتگو فرمائی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ آپ نے دوران گفتگو جو ہے ایک لطیف نقطہ جو ہے آپ نے تدبر قرآن کی جہت سے آپ نے پیش کی، جو واقعی مجھے بات لگی۔ میں نے کبھی کسی تفسیر میں اس بات کو دیکھا نہیں، ابھی تک بھی میں نے مراجعہ نہیں کیا، لیکن آپ سے میں نے سنا اور آپ سے پوچھا بھی نہیں کہ جو ہے مطلب اس طرز کی بات مستند طور پر کہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، آپ کا اپنا استنباط ہے وغیرہ، مجھے اتنی ہمت بھی نہیں ہو پائی، لیکن آپ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو ذکر کر دے رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جو ہے انبیاء علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو افضلیت ہے، جو آپ یعنی سید المرسلین ہیں، آپ افضل الخلق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی میں، اس کی متعدد دلائل ہمیں کتاب و سنت میں ملتے ہیں، یعنی وحیین، نصوص الوحیین سے بالکل جو عبارت النص جسے کہتے ہیں اس سے یہ چیز واضح ہے، یعنی جو نص کے جتنے دلالات ہو سکتے ہیں سب سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ ایسے میں آپ نے ایک بات یہ کہی کہ جو ہے ایک بات یہ بھی بتائی آپ نے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، یعنی ربی، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو نام موسیٰ علیہ السلام نے لیا اس کو مؤخر کیا، اور یعنی اپنا جو تشخص ہے، اپنی جو شخصیت ہے اسے آپ نے مقدم بیان کیا کہ ان معی، کہا کہ ان معی ربی سیہدین، رب کو بعد میں ذکر کیا، اور جو ہے اپنی شخصیت کو آپ نے پہلے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جو سورۃ النمل کی آیت کریمہ ہے کہا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کو مؤخر کیا اور جو اپنے نام کو آپ نے مقدم کیا، لیکن کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہت سے بھی افضلیت ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کا نام پہلے لیا اور معنا آپ نے جو اپنی شخصیت کو بعد میں رکھا۔ تو بہرحال اس پہلو سے آپ نے کہا کہ اس پر غور کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ چونکہ جو اصحاب علم ہیں جو قرآن مجید سے استخراج وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ایک مفید بات ہے سمجھنے کے لیے وغیرہ۔ شیخ عبدالباری فتح الرحمن حفظہ اللہ متعدد امور پر جیسے کہ میں نے کہا کہ گفتگو کرتے رہے، درمیان میں چونکہ آپ کو ایک موضوع نہیں دیا گیا تھا اور آپ
یہ سوچ کر کے بھی نہیں آیا کہ آپ کو کچھ کہنا ہے. ایسے میں نے درمیان میں ایک چٹھی میں لکھ کر کے میں نے شیخ کے سامنے رکھ دیا کہ شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے متعلق یعنی کچھ کہیں, آپ کے جو تعلقات ہیں, آپ کی جو مجلسیں رہی ہیں, اس پر کچھ روشنی ڈالیں. اس لیے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے یعنی کس سلفی کو محبت نہیں ہوگی, اور جو شیخ البانی رحمہ اللہ کو جتنا زیادہ پڑھتا ہے یقیناً جو شیخ البانی رحمہ اللہ سے محبت بڑھتی جاتی رہتی ہے. ایسے میں شیخ البانی رحمہ اللہ سے ایک عجیب محبت ہے جسے ہم لفظوں میں فی الحال بیان نہیں کر پا رہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے جو تلامذہ ہیں, دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو اہل علم ہوتے ہیں نا, جو بڑے اہل علم ہوتے ہیں, اگر ہم ان سے براہ راست مستفید نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم از کم ان کے تلامذہ سے ہم پڑھیں, ان کے تلامذہ سے مستفید ہوں. کسی نے شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق لکھا تو لکھنے والے بہت ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے تلامذہ لکھتے ہیں تو اس کو پڑھنے کی بات الگ ہوتی ہے. شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ ہیں, ان کے بارے میں آج کے بھی کوئی عالم لکھ سکتے ہیں. مولانا یوسف کوکر عمری صاحب رحمہ اللہ نے بڑی شاندار کتاب لکھی, لیکن شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ سے متعلق جب ان کے تلامذہ لکھتے ہیں تو اس کی پڑھنے کے بعد بالکل الگ ہوتی ہے. تو بالکل ایسی ہی شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق استاذ الاساتذہ, استاذ محترم مولانا حافظ الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ رحمہ اللہ, 2 سال پہلے جن کا آپ کا انتقال ہوا, تو آپ ان کے تلمیذ ہیں, بلکہ اولین تلامذہ میں سے ہیں. تو آپ جب بتاتے شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق یا جو ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے متعلق, کیونکہ آپ دوران درس ان کو جو دیکھا کرتے تھے, ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں شیخ امین شنقیطی رحمہ اللہ وغیرہ سے متعلق, تو وہ کہ ایک واسطے سے ہم ان کے تلامذہ ہیں, ایک واسطے سے ہمارے اساتذہ ہیں, ایک واسطے سے تو ان سب سے متعلق ایک دلچسپیاں ہمارے دل میں رہی ہیں. اسی طرح سے جب بھی ہماری جو چھٹیاں ہوتی تھیں سالانہ, تو میں ہمارے بنگلور کے ابو عروہ زبیر بن حمزہ حفظہ اللہ, جو انجینئر ہیں پیشے سے لیکن دینی امور میں بہت ہی مطلب گہرا تعلق ہے آپ کا, تو آپ کے ساتھ اکثر میرے سفر رہے ہیں. جب بھی ہماری چھٹیاں ہوتی تو ہم اہل علم سے ملنے کے لیے چلے جاتے, مدارس کے دورے کے لیے چلے جاتے. تو میں 1 سے 2 مرتبہ یو پی وغیرہ بھی گیا, میں بنارس گیا تھا, جامعہ صرفیہ بنارس, اور پھر جو ہے مئو بھی گیا تھا وہاں کے اصحاب علم سے ملنے کے لیے. مولانا محمد اعظمی رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے آپ کے گھر گئے تھے, آپ سے وقت ملا الحمدللہ. مجھے پتہ نہیں تھا اس وقت کہ جو ہے وہ سند اجازہ بھی دیتے ہیں, میں نہیں لے پایا آپ سے. اور جب آپ کی وفات ہوئی تو واقعات مجھے ساری چیزیں یاد آ گئی. اور پھر جو ہے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری حفظہ اللہ, جو مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ کے فرزند ہیں, جو اس وقت آپ نے کہا تھا کہ 84 سال عمر ہے, میں سمجھتا ہوں ابھی تو 87 سال عمر رہے گی آپ کی. آپ کے گھر گئے تھے, آپ سے بہت ملاقات ہوئی, آپ نے سند اجازہ دیا الحمدللہ. اور آپ نے سند اجازہ دیتے وقت یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ جو آپ کے والد ہیں, کہا کہ ان سے میں اجازہ لینے کے لیے گھبراتا تھا, خوف کھاتا تھا, اور ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کے لیے ایک زمانے تک, اس لیے کہ جو ہے ان کا معیار بہت بلند تھا, وہ ایرے غیرے کو دیتے نہیں تھے. وہ جو شرعی علم پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور اس میں زندگی لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اور اسی میں وہ جو ہے مطلب ثبات قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, کہیں تدریس کر رہے ہیں, کہیں علم سے جڑے ہوئے ہیں, ایسی افراد کو وہ دیا کرتے تھے, رسمی طور پر کسی کو دیتے نہیں تھے. اور آج کل جو ہے مطلب آسانی سے بس مل جا رہا ہے سب کو, ایسے کہا تھا مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے حفظہ اللہ. تو ان کے بھی گھر گیا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے وہ بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں, تو ان سے بھی میں بڑی دلچسپی سے جو شیخ البانی رحمہ اللہ سے جو ان کے تعلقات ہیں اس سے متعلق میں پوچھ رہا تھا, اور بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا کہ جو ہے جب میں مئو آتا تو جو ہے مطلب میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا مبارک پور, اس لیے کہ میرے والد یہاں پر تھے مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ. اور کہتے کہ جب میں جامعہ اسلامیہ جاتا تو وہاں سے بھی جو ہے واپسی میں مجھے بہت دکھ ہوتا, اس لیے کہ جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے مجھے میرے باپ کا پیار دیا, اور مجھے جو ہے ان سے بالکل جدا ہوتے وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی, اور بہت روتے ہوئے میں وہاں سے آتا تھا. یہاں سے مولانا عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ جو ان کی والد محترم ہیں, اور بالکل جو ہے ایک والد محترم کی طرح ہیں. تو یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری نے کہا تھا, میں نے براہ راست آپ سے سنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق, اس کے فضل و کرم سے جب میں یعنی ایک مرتبہ سفر حج پر تھا, تو غالباً میں سمجھتا ہوں ایک 5-6 سال پہلے کی بات ہے, لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات ہے. مولانا شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ, تو جو مسجد نبوی میں مولانا مظفر الاسلام عمری حفظہ اللہ جو رہتے ہیں, آپ کی وساطت سے آپ کے ساتھ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ کے مجھے گھر جانا ہوا الحمدللہ. تو وہاں پر بھی میں نے جو ہے جو باتیں ہوئی ہیں, میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کہ آپ تلمیذ ہیں, آپ اپنے تاثرات بتائیے, کیونکہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے ایک محبت کے جو ہے آپ کی تلامذہ کی زبانی ہم سنیں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کیا ہیں.
شیخ مشہور حسن حفظہ اللہ سے جو ہے مطلب جب ملاقات ہوئی مکے میں ہماری، تو تب بھی میں نے آپ سے یہ سوال تھا. ہمارے ساتھ جو ہے استاد محترم شیخ طارق حفظہ اللہ تھے، شیخ شفیق عمری مدنی حفظہ اللہ تھے. تو ان کے سامنے جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کا جب ذکر ہوا تو شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق آپ نے کہا کہ 20 سال میں آپ کی صحبت میں رہا ہوں. کہنے کا مقصود یہ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلامذہ سے مل کر کے شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق معلوم کرنا واقعی یہ بالکل ایک الگ بات ہے. آج جب شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ مسجد میں تھے تو میں نے آپ سے سوال یہی کیا کہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ سے متعلق بتائیں، لیکن آپ نے اسے ایک دوسرا رخ دے دیا. آپ نے پہلے تو شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ ابن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، خاص کر شیخ ابن باز اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے آپسی تعلقات کیا تھیں، شیخ ابن باز رحمہ اللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کچھ کلمات کہیں ہیں، عمدہ کلمات کہیں ہیں. تو مجھے لگا کہ کہیں موضوع سے ہم نکل رہے ہیں. میں نے بس جو ہے مداخلت کیا اور میں نے کہا شیخ سے کہ جو ہے مجھے آپ کے اپنے ذاتی تعلقات سے واقف ہونا ہے، مجھے کہ آپ اپنا بتائیے جو شیخ البانی. پھر وہ ایک ماشاءاللہ ایک سما بن گیا ماشاءاللہ. شیخ البانی رحمہ اللہ کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا امارات میں ہو. آپ نے کہا کہ جو ہے غالباً 1980 وغیرہ کی بات ہے، سب سے پہلے جامعہ اسلامیہ میں جو ہے دور سے دیکھا کہ جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ جو غترہ ہے وہ اپنے کندھے پر ڈال کر کے ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں بالکل سیدھے سادے لباس میں. تو شیخ عبدالباری فتح اللہ حفظ اللہ نے کہا کہ دیکھو یعنی لباس جیسا تیسا بھی ہو، شخصیت بڑی ہو تو جو ہے وہ ان کو مزین کر ہی دیتی ہے، اس میں خوبصورتی آ ہی جاتی ہے. کہا کہ اتنے سیدھے سادے آدمی شیخ البانی رحمہ اللہ اور آپ سے متعلق متعدد باتیں جو تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں جو ہے شیخ عبدالباری فتح اللہ حفظ اللہ کی بھی بہت ساری اپنی ذاتی خوبیاں جو اللہ نے آپ کو نوازے ہیں، جسے سراہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے. بہرحال یہ ساری باتیں آپ نے ذکر کی اور واقعی وہ سننے کے قابل تھیں. جہاں تک ہماری معلومات میں یہ بات ہے کہ جو ہے شیخ غالباً یعنی تسجیل کے قائل نہیں ہیں، تو اسی وجہ سے باتیں جو ہے ریکارڈ میں نہیں آئیں. آڈیو ریکارڈ ہوا ہے، کسی نے کیا ہے، تو ہو سکتا ہے بعد میں وہ تحریر میں آ جائیں، لیکن واقعتاً سننا چاہیے. باتیں تھیں تو غیر مرتب لیکن بڑی انمول باتیں تھیں. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ کا دیدار ہوا ماشاء اللہ تعالیٰ، تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی اور جو آپ کی صحبت میں بیٹھے اور اپنے سامنے رہے ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے اہل علم ہیں، خاص کر جو بڑے علماء ہیں، بزرگ علماء ہیں، ان کی صحبت میں رہنے، ان سے مستفید ہونے کی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مزید مواقع عطا فرمائے. یہ ساری باتیں جو ہے دراصل میں ہمارے اہلیہ کو جو ہے میں بتانا چاہتا ہوں. ہمارے اہلیہ کی خواہش تھی کہ جو ہے اس کو مطلب سب کو بتائے جائیں، سب میں عام کریں اس کو، اس لیے کہ جو ہے اہل علم کی جو چرچے ہوتے ہیں، اہل علم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کائنات میں سب سے نرالی ہوتی ہیں. یہ اس روئے زمین پر جو ہے سب سے محترم طبقہ ہے، یہ سب سے معزز طبقہ ہے، یہ سب سے جو ہے مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکریم کا سب سے زیادہ مستحق اور حقدار طبقہ ہے. یہ اللہ رب العالمین نے شرعی علم کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے ایک انسان کو جو نوازتے ہیں، اس سے بڑی تکریم کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں. تو ایسے میں جو ہے مطلب علماء کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان کو دیکھنا، ان کے قریب بیٹھنا، یہ باتیں جو ہے ہم فی الحال کی جو عام طور پر سلفی حضرات میں جو ایک طرح سے غلو جسے ہم کہتے ہیں، اس کے مقابل میں جو ایک طرح سے کمی آتی رہی ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اہل علم کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کا دیدار بھی، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان سے مصافحہ کرنا، یا جو ہے کبھی کبھار جو ہے مطلب کسی مناسبت سے ان کا ہاتھ چومنا، عقیدت میں ان کے پیشانی کو چومنا، اور جو ہے مطلب ادب سے بیٹھنا ان کے سامنے. شیخ عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ بیٹھے ہوئے تھے، میں 1 گھنٹہ ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ پایا میں، آپ کی ہیبت کی وجہ سے، اس علم کے احترام کی وجہ سے. حالانکہ مجھے حاجت ہو رہی تھی لیکن میں بیٹھ نہیں پایا. میں جو ہے کسی طور پر بھی ٹیک نہیں لگایا میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو انٹرنیٹ وغیرہ سے علم لیتے ہیں، پیر پہ پیر ڈال لیتے ہیں اور پھر جو ہے مطلب کھاتے پیتے رہتے ہیں. فون آتا ہے تو درمیان میں استعمال کر لیتے ہیں، ضرورت پڑی تو جو ہے یوٹیوب میں ویڈیو آف کر دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. کتاب لے کے بیٹھیں گے، پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھیں گے، سوتے ہوئے پڑھیں گے، ضرورت پڑی تو رکھ دیں گے، اچانک کسی سے فون کر کے پوچھ لیں گے. یہ سب نہیں. اہل علم کے سامنے بیٹھنا چاہیے، اہل علم کے سامنے بیٹھنا چاہیے، اپنی آواز کو نیچے رکھنا چاہیے، ان سے نیچے ہو کے بیٹھنا چاہیے، ان کے برابر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سب آداب بھی سے ہیں. انسان کو اہل علم کا احترام بھی سیکھنا چاہیے علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ.
بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو شیخ عبدالباری فضل مدنی حفظہ اللہ سے متعلق کئی باتیں، کئی امور پر آپ نے بڑی تازگی کے ساتھ گفتگو کی. یہ ساری چیزیں میں بتا نہیں پا رہا ہوں، لیکن یہ جو محبت یا عقیدت جو تھی، پھر جو ہے آپ نے ظہر کی نماز کا وقت تھا تو ظہر کی نماز بھی آپ نے پڑھائی، مسافر تھے آپ نے 2 رکعت پڑھائی. اس کے بعد جو ہے الحمدللہ کھانے کا انتظام تھا تو بھیڑ تھی تو میں وہاں سے نکل گیا، لیکن یہاں کے جو نائب شیخ الجامعہ شیخ مفکر حسین حفظہ اللہ، آپ نے فون کر کے مجھے بلایا کہ جو ہے آپ کو بھی شریک ہونا ہے. بہرحال کھانے پینے کا معاملہ اپنی جگہ پر، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھنے کا موقع ملا. اس کے بعد یہیں سے آپ ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے آپ. تو ایک بات یہ بھی ہے کہ شیخ عبدالباری فضل اللہ مدنی حفظہ اللہ بار بار جامعہ کی اساتذہ کا بالکل دل کھول کر کے آپ تعریف کر رہے تھے کہ جو اپنائیت کو دیکھ کر کے، نہیں کہا کہ یہاں کے اساتذہ میں جو اپنائیت ہے، جو پیار ان کو ملا، وہ واقعی جو ہے بہت خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی تھی. مطلب ان کو لگا کہ جو کوئی ہمیں پیار دے رہا ہے، کوئی ہمیں احترام کی نگاہ سے کوئی ہم اپنا قریب بنا رہا ہے. تو واقعی ناظرین اساتذہ کو دیکھا یہاں کے جو ہے بشمول میرے الحمدللہ کہ جو ہے آپ جو پیار ہم نے دیا، انہوں نے بھی پیار ہم کو دیا، جو ہم نے عزت دی انہوں نے ہم کو عزت دی. تو وہ واقعی بہت خوش ہوئی کہ جو ایک علمی مجلس بھی ہے، کوئی روکھا سوکھا پن نہیں تھا، سب میں ایک تازگی تھی ماشاء اللہ تعالیٰ. بہرحال باتیں ذہن میں بہت ہیں، اب میں کچھ باتیں نکل جا رہی، کچھ باتیں درمیان میں آ گئی ہیں. بس اللہ جزائے خیر دی میری اہلیہ کو اس کی ہمت افزائی اور اس کا پیار تھا اور اس کی لگن تھی، تو ماشاء اللہ میں نے کچھ باتیں یعنی پیش کر دی ہیں. شیخ عبدالباری فضل مدنی حفظہ اللہ کی کچھ کتابیں بھی ہمارے پاس ہیں الحمدللہ. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. یہ یعنی عقیدت سمجھ لیجیے اس کو، یہ کوئی محاضرہ نہیں، یہ احساسات ہیں، یہ ایک ہمارا جو پیار ہے نا شیخ عبدالباری فضل مدنی حفظہ اللہ کو لے کر کے، ان کے جو تمسک بالکتاب والسنہ کو لے کر کے، اور ان کی جو جہود کو لے کر کے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے مطلب جو غیرت ہے ان کے اندر ایک سلفی منہج کو لے کر کے، اس کی نشر و اشاعت میں، اس کو بیان کرنے میں، اس کو پیش کرنے میں کتنے علماء کے انہوں نے نام لیا آج ماشاء اللہ تعالیٰ. کہا کہ ایک مجلس تھی جس میں شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ احمد انصاری، شیخ عبد المحسن العباد، اور کہا کہ شیخ یعنی ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ، بقیہ کی تو وفات ہو چکی ہے، شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ بھی باحیات ہیں، بقیہ شیخ احمد انصاری وغیرہ کی وفات ہو چکی ہے. اور ایک دو نام لے رہے تھے، آپ بھی موجود ہیں، شیخ البانی موجود ہے رحمہ اللہ. کہا کہ سوال جواب کی مجلس ہو رہی ہے، یعنی اندازہ لگائی کہ بھئی کیسی مجلس ہوگی، اللہ اکبر کیسے نام ہے یہ. ان ناموں کو لے کر کے ہمارے دلوں میں جو ہیبت تو ہے ہی، لیکن عقیدت کتنی ہے، محبت کتنی ہے، ہم کتنی ترستے ہیں ایسی مجلسوں کو. اللہ اکبر اللہ، میرا دل سمجھ رہے نا، یعنی بہت ہی یعنی دل نرم پڑ گیا کہ جو علماء کی مجلس چاہیے، بڑے علماء کی، بزرگ علماء کی، مطلب اور جو یعنی صاحب علم ہیں، صاحب عمل ہیں، اہل علم کی صحبت ہونی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے کتابوں کی صحبت تو عطا فرمائے ہیں الحمدللہ، اہل علم کی بھی صحبت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، شاید باتیں طول اختیار کر گئی ہیں. یہ عقیدت اور محبت ہے علماء سے، شیخ البانی رحمہ اللہ سے خصوصی طور پر، اور شیخ البانی کے تلمیذ ہیں. تو ہاں ایک بات یہ اور یاد آ گئی کہ جو شیخ حمد عبد المجید سلفی، جن کی بہت ساری تحقیقات ہمارے پاس ہیں، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، مسند الشامیین، اور بھی متعدد ہمارے پاس کتابیں الحمدللہ ان کی تحقیق کی. کہا کہ وہ آئے تھے تو میں نے دعوت دی ان کو، شیخ عبدالباری فضل مدنی حفظہ اللہ نے کہا کہ میں نے ان کو دعوت دی، اور میرے گھر وہ آئے تو میں نے دعوت اتنی پرتکلف، اتنی عمدہ میں نے دعوت کی کہ شیخ حمد عبد المجید انہوں نے سلفی، انہوں نے کہا کہ جو ہے بھئی یہ کیا کچھ رکھ دیا آپ نے، کیسی دعوت ہے. کہا کہ آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کی دفاع میں اولین جو نام آپ کا آتا ہے، تو آپ کے لیے دعوت کرنا میرے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے، آپ کے لیے یہ دعوت ہی. تو یہ سب جو ہے نا مطلب ہمارے اندر ایک طرح کی تازگی پیدا کر دی کہ بھئی شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے تلامذہ سے 5-6 تلامذہ سے ہماری ملاقات ہے الحمدللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کئی تلامذہ کا نام انہوں نے ذکر کیا، اور کتابیں تو ہیں. بہرحال شیخ البانی رحمہ اللہ کے تلامذہ کی میں سمجھتا ہوں بہت ساری کتابیں ہمارے پاس ایسی ہیں جو ان کی لکھی ہوئی ہیں.
لیکن ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے سننا کرنا یہ جو ہے بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, میں ساری باتیں ذکر نہیں کر پا رہا ہوں. میں ابھی بات بالکل ختم کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں اہل علم کی صحبت نصیب فرمائیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مستفید ہونے کے مواقع نصیب فرمائیں, اور اللہ رب العالمین ہمیں حشر کے میدان میں اہل علم کے ساتھ رکھے, اہل ایمان کے ساتھ رکھے, خصوصاً اہل علم کے ساتھ رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں بھی, جنت میں تو سارے اہل ایمان ہی ہوتے ہیں, اہل علم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.